بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رسالوی اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر لایا ہوں اور ایک بہت بڑا جھوٹ پکڑ کے لایا ہوں عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت کا، جو پچھلے دنوں بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں رہے ہیں اور جن کے اوپر بڑے ویلاگ ہو رہے ہیں۔ مار کٹائی والا آپ نے دیکھا نا، افنان کا، اور ان کا ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ آج شیر افضل مروت نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ جھوٹ بھی شرما گیا ہوگا کہ میں کس کے ہاتھ چڑھ گیا ہوں۔ اور اب آرام سے تحمل سے آپ نے یہ ویلاگ آخر تک سننا ہے اور آپ کو مزہ آئے گا، اور ایک ایک بات آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ جو پی ٹی آئی والے جو دوست ہیں، جو ان کے بہت زیادہ سپورٹر ہیں، وہ بھی گالم گلوچ دینے کی بجائے یہ بات ذرا غور سے سن لیں کہ پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم یوز کر رہا ہے شیر افضل مروت، عمران خان کا نام یوز کر رہا ہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ یوز کر رہا ہے صرف اپنا جھوٹ بولنے کے لیے۔ اور اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتا ہوا دنیا میں نے آج تک کوئی شخص نہیں دیکھا کہ جو جھوٹ چٹا چونے کی طرح نظر آ رہا ہے۔ شیر افضل مروت کہتا ہے کہ میرے گھر کو آر ڈی اے نے گرا دیا ہے، وہ میرا فارم ہاؤس تھا۔ ہم آر ڈی اے کے کوئی ترجمان نہیں ہے، ہمارا آر ڈی اے کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ میرا جی ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے ہیں کہ میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے معاملے میں اور جہاں زمینوں کے معاملات ہیں ان کے اوپر میرا بہت کام ہوتا ہے اور میں کام کر کے آتا ہوں۔ آپ کو اسکرین پہ پہلی دفعہ میرے ویلاگ کے ساتھ ساتھ کاغذ بھی چلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ساری چیزیں بھی نظر آئیں گی کہ کیا ہے اصل معاملہ کیا ہے۔ اب شیر افضل مروت یہ کہتا ہے کہ یہ جناب میرا فارم ہاؤس ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ 123 کنال زمین جو ہے، 123 کنال زمین پہ کون سا فارم ہاؤس ہوتا ہے جی؟ 8 کنال، 10 کنال، 20 کنال، حد ہوگی 40 کنال۔ اس سے بڑا فارم ہاؤس پورے اسلام آباد میں کہیں نہیں ہوتا۔ جو بہت بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں وہ بھی 40 کنال سے زیادہ کے نہیں ہے۔ چلو 60 کنال، 123 کنال پہ کون سا فارم ہاؤس ہوتا ہے؟ یہ شیر افضل مروت کا 123 کنال پہ محیط رقبہ ہے۔ اچھا، شیر افضل مروت کہتا ہے کہ جناب میرا گھر تھا، لیکن شیر افضل مروت کے اوپر یہ اس سے پہلے 27 جولائی 2023 کو آر ڈی اے نے ان کو نوٹس بھیجا کہ مروت صاحب، اچھا اب یہ ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو فارم ہاؤس کہہ رہے ہیں نا یہ میرا ہے، میری فیملی کے لیے، یہ ان کے نام بھی نہیں ہے۔ یہ نام کس کے ہے؟ ایوب اور بشیر خان، سی ای او بہرام ولاز کے نام پہ یہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس جگہ۔ یہاں بکنگ شروع کی ہوئی ہے، یہاں پلاٹنگ کر رہے تھے، 5 مرلہ 10 مرلے کی کٹنگ کر کے یہ اس میں سے انہوں نے ایک اکٹھی جگہ خریدی اور ایک انلیگل سوسائٹی کے طور پر بہرام ولاز کے نام پر یہ بکنگ کر رہے تھے، اس کی مارکیٹنگ کر رہے تھے اور اس کے نقشہ باقاعدہ بنا ہوا ہے۔ میں آپ کو نقشہ بھی میری سکرین پہ موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نقشہ چل رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے نقشہ بنایا اور وہ دکھا کے لوگوں سے مال پانی کما رہے تھے۔ اب نوٹس بھیجا 27 جولائی 2023 کو آر ڈی اے، سنتے جائیے گا ذرا، یہ پہلی بات۔ اور اس میں کیا لکھا؟ آر ڈی اے نے لکھا جناب کہ سیکشن 12(5) سٹیزن ایکٹ 1976 کے مطابق آپ نے اپروول کے بغیر ترقیاتی کام شروع کیا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ لکھا کہ آپ نے آر ڈی اے کی منظوری کے بغیر سیل پرچیز کے لیے مارکیٹنگ شروع کی ہوئی ہے، یہ بھی انلیگل ہے اور یہ بھی کام بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آگے آر ڈی اے اپنے نوٹس میں لکھتا ہے، سکرین پہ پڑھتے جائیے، کلوز کر کے پڑھ لیجئے۔ آگے لکھتا ہے آر ڈی اے کہ 7 دنوں کے اندر یہ کام روک دو، اور اگر نہیں روکو گے تو آر ڈی اے کے قوانین کے مطابق 300 کنال کے اوپر اس طرح غیر ترقیاتی کام پر 5,000 روپے روزانہ، 300 سے 500 کنال کے اوپر 10,000 روپے روزانہ، 500 سے 1000 کنال کے اوپر 15,000 روپے روزانہ، اور 1000 کنال سے زیادہ کے اوپر 20,000 روپے روزانہ جرمانہ ہوتا ہے، اور آپ کو وہ جرمانہ دینا پڑے گا۔ آر ڈی اے یہ وکیل صاحب کو یہ نوٹس بھیج رہا ہے اور وہ وکیل صاحب یقینی طور پر ہم سے زیادہ قانون جانتے ہیں، ہم سے زیادہ قانون کی پیچیدگیوں کو جانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے جب وکیل ہیں تو پھر وہ یقیناً زیادہ ہی جانتے ہیں۔ اب 27 جولائی کو یہ نوٹس گیا، اس کے بعد کوئی انہوں نے کام نہیں روکا، انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، انہوں نے اپنی مارکیٹنگ بھی جاری رکھی، انہوں نے اشتہار بازی بھی جاری رکھی، انہوں نے لوگوں سے پیسے لینا بھی جاری رکھا، انہوں نے پلاٹ بیچنا بھی جاری رکھا۔ جب نئی باز آئے تو اس کے بعد پھر آر ڈی اے نے اپنی آر ڈی اے کے ایک ملازم کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے کہ موزہ کٹاریہ نزد نیو اسلام آباد دمیال،
29/8/2023 یعنی 29 اگست کو دن کے 2 بجے یہ محمد طارق ولد دلبر نام کا بندہ RDA کا جو آفیسر ہے وہ ان کے خلاف FIR درج کرواتا ہے کہ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور ان کو ہم نے نوٹس بھیجے ہیں اور یہ باز نہیں آ رہے، یہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں، اگست گزر گیا، ستمبر گزر گیا اور اکتوبر میں آ کے آج 10 اکتوبر ہے، آج یا کل ایک دن پہلے ان کے خلاف اگر ایکشن ہوتا ہے تو کتنا عرصہ گزر گیا؟ آپ نہیں رکے اور آپ نے رکنے کی بجائے اپنا کام جاری رکھا، اور جب آپ نے اپنا کام جاری رکھا تو ظاہر ہے کہ رول آف لا تو ہے نا، اس ملک کا قانون آپ کے لیے تبدیل تو نہیں ہو جائے گا نا، کہ اگر عام شہریوں کے لیے اور قانون ہے۔ RDA نے انت مچائی ہوئی ہے، 60 سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں گرا دی ہیں، ہم نے بڑی تعریف کی ہے، بہت زبردست۔ کمشنر لیاقت چٹھا صاحب نے اور DG RDA سیف انور جپا بہت زبردست کام کر رہے ہیں، جب غلط کام کریں گے بھرپور تنقید کریں گے، لیکن ٹھیک کام کر رہے ہیں تو اس لیے اگر وہ ان کا کام کر رہے ہیں تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ آپ کے خلاف آپ کی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی اور آپ کے غیر قانونی بہرام ولاس کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو آپ اتنا دن دہاڑے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ میرا فارم ہاؤس ہے، اور آپ اتنے امیر اور اتنے ارب پتی آدمی ہیں کہ 123 کنال کے فارم ہاؤس میں آپ رہ رہے ہیں، کمال کر دیے جناب۔ تو اس لیے یہ جو شخص پبلکلی مارکیٹ میں سوشل میڈیا پہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ کتنا جھوٹا ہوگا، وہ عدالت میں کتنے جھوٹ بولتا ہوگا، وہ عمران خان صاحب کو کتنا غلط گائیڈ کرتا ہوگا، وہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے PTI کی نمائندگی کرتے ہوئے کتنا جھوٹ بولتا ہوگا۔ تو یہ PTI کے جو میرے دوست احباب ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ماشاءاللہ بڑا بھرپور ہے، زبردست ہے، بڑا ایکٹیو ہے، باقی ساری سیاسی جماعتوں سے آگے ہے۔ میں پیپلز پارٹی والے میرے دوست مجھے ملے اس دن، میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑے لیڈر کے بہت بڑے بیٹے ہیں اور اس وقت مین سٹریم کے بڑے قریب ہیں چیئرمین صاحب کے۔ میں نے کہا آپ کی ساری، اس وقت PDM میں میرے اپنے ٹی وی چینل پہ پروگرام کے لیے ہے، میں کہ آپ کی PDM کی 13 جماعتیں مل کے PTI کے ایک سوشل میڈیا کے ونگ کا مقابلہ 13 جماعتیں مل کے نہیں کر سکتی، اتنا ماشاءاللہ زبردست ہے۔ لیکن اب آپ مجھے میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ آپ کو کوئی بندہ اپنے جھوٹ کے ذریعے بے وقوف بنائے، مال تو وہ کما رہا ہے، نوٹ تو اس کی جیب میں جا رہے ہیں، اور وہ زمین جو اس کے نام پر بھی نہیں ہے، اس کے عزیز و اقارب کے نام پر ہے، اور اس کا جب اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو PTI کو آگے لے کے آتا ہے، عمران خان کو آگے لے کے آتا ہے، PTI کے سوشل ونگ کو آگے لے کے آتا ہے، اور دھڑ دھڑ جھوٹ بولتا ہے کہ جناب بھائی میں لٹیا گیا، اجڑ گیا، مارا گیا، کٹیا گیا۔ بھائی کیوں؟ رول آف لا سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور بالکل جی کھچ کے رکھو، جو بھی ہے نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، PTI کا ہے، اور آپ کے اوپر اگر کوئی الزام لگاتا ہے، جب آپ ظاہر ہے لوگوں کے اربوں روپے جنہوں نے کمائے ہیں منافع خوری کی اور نوسر بازی سے، اور چلو اس کے پاس چلو تھوڑی بہت زمین ہے، یہ بہرحال میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں، یہاں زمینیں ہی نہیں ہیں اور وہ فائلیں بیچ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور جو بھی غلط کر رہا ہے، اللیگل کر رہا ہے، غیر قانونی کام کر رہا ہے، اس کے خلاف بالکل ٹھیک ٹھاک کام ہونا چاہیے، چاہے اس کا نام یہ شیر افضل مروت ہو اور چاہے اس کا نام علی رضا الوی ہی ہو، کوئی معافی نہیں۔ رول آف لا اور قانون کی بالادستی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔